الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ والہ نے اپنی قدرت سے اس پورے عالم کے نظام کو بنایا ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ کے اندر کی جو چیزیں ہیں اسے، زمین کے اندر میں جو چیزیں ہیں اسے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے اسے، جنگلات میں جو کچھ ہے اسے، ان ساری چیزوں کو حق تعالی شانہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا. اور اس کے بنانے میں حق تعالی شانہ کو کسی سے نہ مشورے کی ضرورت پیش آئی، نہ کسی سے مدد کی ضرورت پیش آئی. اور ساری چیزوں کے بنانے کے بعد پورا کنٹرول ان تمام چیزوں پر اللہ ہی کرے. حق تعالی شانہ کے کنٹرول سے ذرا برابر ایک چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں. جتنی چیزیں اس نے بنائی ہے اس کے خزانے اس کے پاس. ہوا اس کا خزانہ ہے اس کے پاس، پانی اس کا خزانہ ہے اس کے پاس، مٹی اس کا خزانہ ہے اس کے پاس، آگ اس کا خزانہ ہے اس کے پاس، راحت اس کا خزانہ ہے اس کے پاس. سارے خزانے حق تعالی شانہ کے پاس اور ہر چیز کنٹرول میں. انہیں آسانی سے بٹھا دو. اب بات سنو. زندگی میں یہ ساری چیزیں حق تعالی شانہ نے بنائی ہے، اور بنانے کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے یہ تمام چیزیں آزمائش کے لیے بنائی. زمین، آسمان، سب کچھ جو بنایا ہے اللہ نے یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے. بیٹا بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ. ہاں. ان چیزوں کو بنانے کے بعد میں حق تعالی شانہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سارا میں نے آزمائش کے لیے بنایا ہے. اور یہ سب فرما رہے کہ میں سب ختم کر دوں گا. زمین کو ختم کر دوں گا، آسمان کو ختم کر دوں گا، سورج کو ختم کر دوں گا، ستاروں کو ختم کر دوں گا. ساری چیزیں ختم کر دوں. اس میں کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. صرف ایک کو بنایا ہے جس کو حق تعالی شانہ نے بڑے ہی کرام سے بنایا ہے، بڑی ہی محبت سے بنایا ہے. اسے بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور وہ انسان کو حق تعالی شانہ نے بنایا ہے. اور ماں کے پیٹ میں خود اللہ نے اپنے قدرت کو چلایا ہے. آنکھیں اس نے دی، زبان اس نے دی، کان اس نے دیے، ہاتھ اس نے دیے، دل دماغ اس نے دیے، ہنسلی پسلی اور جو کچھ ہے وہ سب حق تعالی شانہ نے خود اپنے قدرت سے بنایا. نہ ماں اس کو بنا رہی ہے، نہ باپ اس کو بنا رہا ہے. اللہ کے قدرت سے یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی. اور اللہ کے پاس میں خزانے ہیں. اور بیک وقت ہے،
لاکھوں ماداؤں کے پیٹ میں وہ بچے ابھی بنا رہا ہے، اپنے قدرت سے بنا رہا ہے، اور ہر ایک مادہ کے پیٹ میں اس کا بچہ بنا رہا ہے۔ لاکھوں گایوں کے پیٹ میں، لاکھوں بھینسوں کے پیٹ میں، لاکھوں شیروں کے پیٹ میں، سب پوری دنیا میں جتنے بچے ماداؤں کے بن رہے ہیں، حق تعالیٰ شانوں کے قدرت سے بنا۔ بکری کے پیٹ میں انسان کا بچہ نہیں بنتا، گائے کے پیٹ میں بکری کا بچہ نہیں بنتا، سب کچھ اللہ اپنے قدرت کو دکھا رہے ہیں، خود بنا۔ سب کو آنکھیں دے رہے ہیں، سب کو کان دے رہے ہیں، سب کو ہاتھ دے رہے ہیں۔ اس کو اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے اس بند کوٹری کے اندر، تین کوٹری ہے جو انسانوں کو ہمیشہ دنیا میں یہ رہا ہے کہ جون سی فیکٹری آج کل جو فیکٹری بناتے ہیں وہ تین چیزوں کا خیال بہت رکھتے ہیں کہ جگہ گشادہ ہو، تنگ جگہ نہ ہو فیکٹری ہو، ہر ایک چاہتا ہے جگہ گشادہ، ہر ایک چاہتا ہے اجالا سے زیادہ، ہر ایک چاہتا ہے میٹیریل اچھے سے اچھا اوپر ہو۔ یہ تین چیزوں کی بنیاد ہے دنیا میں تمام فیکٹری بنانے والوں کی، مال بنانے والوں کی، جو چیز پہ بنا رہے ہیں کہ میٹیریل اچھے سے اچھا ہو، جگہ گشادہ ہو، اور اس جگہ پر بنانے کے دوران میں اندھیرا نہ ہو، اجالا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ حق تعالیٰ شان کی قدرت کو دیکھیے، اس انسان کو اللہ نے بنایا، اس کا میٹیریل اس چیز کو بنایا کہ جس سے انسان خود نفرت کرتا ہے، اس ناپاک قطرے سے اس انسان کو بنایا۔ بنایا ایک دم اندھیرے، پیٹ کا اندھیرا، رحمدانی کا اندھیرا، پھر اس بچے کے چاروں طرف میں جھلی ہوتی ہے، پھر ظلمات الثلاث، تین اندھیریوں میں اللہ ہے، تنگ جگہ میں بنا، کچھ اینٹ کی جگہ ہے اس میں بنایا، کس کو؟ اس انسان کو جس کو حق تعالیٰ شانہ نے پوری کائنات پہ چھانٹا ہے کہ یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی۔ اے انسان، زمین تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، دریا تیرے لیے، پہاڑ تیرے لیے، اور یہ ساری چیزوں کو میں نے مسخر کیا ہے تیرے لیے۔ زمین پر تو چاہے 100 منزلہ عمارت کھڑی کر دے، یہ کسی دن ایجوکیشن نہیں کرے گی، صاحب کیا لگا رکھا ہے؟ 5000 6000 10,000 بورنگ کے ذریعے سے تو اندر گھستا چلا جائے، یہ کسی بھی نہیں۔ بڑے سے بڑے جانور بنائے جو ایک مرتبہ اگر یہ ادھر جائے تو تیرے اچھے بہادر اسے کنٹرول نہ کر دو، لیکن اس اونٹ کو میں نے تیرے لیے اتنا مسخر کر دیا ہے کہ تیرا 10 سال کا بچہ اسے ڈھکیل اٹھا کر کے جہاں جائے گا۔ سورج کو میں نے مسخر کر دیا، اتنا بڑا سورج ہے، ابھی تو لوگ چاند کی تحقیق سے فارغ نہیں ہوئے، اتنا بڑا سورج ہے جو زمین سے 1000 گنا بڑا ہے، لیکن یہ سورج، اس کو ایک راستہ اللہ نے طے کیا ہے، اس کے نکلنے کا اور اس کے غروب ہونے کا وقت طے کیا ہے، جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پر آج شروع ہوا ہے اگلے سال اس تاریخ کو اسے اسی پر شروع اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں انسان میں نے تیرے لیے بنائی، سب اس میں سے کوئی نہیں، اور جب ختم ہو، جب تو نہیں رہے گا یہ سب ختم کر دوں، آسمان توڑ دوں گا، زمین توڑ دوں گا، سورج کو میں کالا بنا دوں گا، چاند کو توڑ دوں گا، سب کچھ میں ختم کر دوں گا، سارے جانور سب کچھ تیرے۔ اور تجھے انسان میں نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ تجھے میرے لیے، اب تو ایک مرتبہ پیدا ہوا ختم نہیں ہوگا، دنیا بدلتا رہے گا، تو
باقی سب ختم ہو گیا. اس کے نام الگ الگ ہوں. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا, دنیا کے پیٹ میں آیا تو اس کا نام ولادت کہا جاتا ہے, جنم کہا جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائے گا تو نام بدل جائے گا, موت کہا جائے گا. فرق. جب قبر کے پیٹ سے اٹھے گا تو حشر کہا جائے گا. دور ہے, دور ہے. ایک مرتبہ تو ختم ہو گیا, ایک مرتبہ تو پیدا ہو گیا, اب تو چلے دنیا کے پیٹ میں, آخر کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ معمول تیرا میں یہ بنا رہا ہوں کہ اگلے جہاں کی تیاری تجھے اس جہاں میں کر کے آنا. ماں کے پیٹ میں تجھے وہ چیزیں لانی ہیں جس کی ضرورت دنیا کے پیٹ میں ہے, ماں کے پیٹ میں ضرورت نہیں. ماں کے پیٹ میں سارا نظام میں چلاؤں, سارے اعضاء میں بناؤں گا, 4 مہینے ہونے کے بعد روح میں ڈالوں گا, تیرے کھانے کے نظام کو میں کروں گا. جب دنیا سے, جب تجھے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا تیرا وقت ہوگا تو فرشتے کو میں بھیجوں گا, اس فرشتے کے پر تو دنیا میں آئے گا. وہاں کا مسئلہ تیرا ٹینشن کا نہیں, لیکن تجھے جس دنیا میں جانا ہے اس کی تیاری تجھے ماں کے پیٹ سے کرنی ہوگی. وہاں تجھے آنکھیں وہیں سے لانی ہوگی. وہاں کوئی آنکھ کی تجھے ضرورت, کس کو دیکھنا ہے تجھے؟ کچھ اینچ کا تو تیرا پورا کارخانہ ہے, تیرا گھر ہے, کس کو دیکھنا ہے؟ لیکن آنکھ تجھے وہاں سے لانی. وہاں کوئی تیرا ساتھی نہیں, تجھے کس سے بات کرنی ہے؟ تو وہاں تو تجھے زبان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن زبان تجھے وہاں سے لانی. کان کس کی سنے گا؟ کون ہے جس کی بات سنے گا؟ لیکن کان تجھے وہاں سے لانے. وہاں تو اس کو کیا کھانا پینا ہے, لیکن تیرے اندر کا میدا, تیرے جگر, تیری ہاضمے کی اندڑیاں, یہ تجھے وہاں سے لانا. اب جب دنیا کے پیٹ میں اگر تو بغیر آنکھ کے آیا ہے تو دنیا کا سارا نظام اور جتنی خوبصورتیاں ہے سب تیرے لیے بیٹا. اگر تو بغیر کان کے آیا ہے تو دنیا میں جتنی خوبصورت آوازیں ہیں اور جتنی ہمدردانہ آوازیں ہیں وہ ساری آوازیں تیرے لیے بیکار ہے. تو اپنی جننے والی ماں کی آواز کو نہیں سن سکتا, تیرے لیے تھکنے والی باپ کی آواز کو تو نہیں سن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے تو کان لے کر یہ نظام. اب اس دنیا میں انسان آیا ہے, اس دنیا میں دنیا کی ضروریات کا انتظام تو حق تعالی شانہ نے اپنے ذمہ لے رکھا. دنیا میں کھانا اللہ کے ذمہ, پانی اللہ کے ذمہ, سارا لکھ لیا. اس کا علم و بس تقدیر اس لیے نہیں کہ اللہ نے لکھا ہے تو یہ ہوگا, نہیں. اللہ کا علم بڑا ہے, جو ہونے والا ہے اس کو پہلے سے اس نے لکھ دیا. اور ہر انسان کی روزی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی. کون کس وقت میں کیا کھائے گا لکھا ہے. کون کہاں شادی کرے گا, کون کس کا شوہر بنے گا, کون کس کی بیوی بنے گا, کون کس کا بیٹا بنے گا, سارا نظام لکھا ہو. اب تجھے دنیا میں بھیجا ہے, لیکن آزمائش کے لیے بھیجا. اب تو تھوڑا سا ماں کے پیٹ میں چھوٹا سا تھا, اب اس دنیا میں تیرے حواس کو ہم کھولیں گے, نظر آئے گا, تو دیکھے گا. لیکن ایک بات سمجھ لے کہ یہ دنیا میں نے تیرے لیے امتحان گاہ بنائی, آزمائش کی جگہ بنائی. جو ہوگا وہ تجھے نظر نہیں آئے گا, اور جو نہیں ہوگا وہ تجھے دیکھے گا. جہاں سے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا, اور جہاں سے نہیں ہوتا وہ نظر آئے گا. یہ دنیا آزمائش, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات پیدا کی ہے آزمائش, یہ آزمائش کی جگہ.
اب تجھے یہ نظر آئے گا کہ صاحب کھاتا ہو تو کھانے سے میرا پیٹ بھرتا ہے، بدن میں طاقت آتی ہے۔ تو بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوائی دیا، انجیکشن دیا، تیرا بخار اتر گیا، کہیں اللہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کی ڈاکٹر کے یہاں گیا، تمہیں تندرستی مل گئی، تو سمجھ جائے کہ ڈاکٹر نے مجھے تندرستی دی، حالانکہ اس کے پاس نہیں۔ بہت سے لوگ اسی دواخانے میں جاتے ہیں جو ایمبولینس میں مر کر گھر جاتے ہیں، اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا؟ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اس آزمائشی جگہ میں دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو انسان اپنے عقل سے اختیار کرتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو اللہ نے انسانوں کو ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے براہ راست اللہ نے دیا۔ انسان اپنی عقل سے جلتا ہے کہ کیونکہ اس کی عقل چھوٹی ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کم ہے، اس کی سننے کی طاقت کم ہے، اس سے اس کا راستہ جو ہے اس کو نقصان تک پہنچتا ہے، اس کی عقل ہی چھوٹی ہے۔ اور رات دن ذرا سا دیکھے، ایک 5 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا بچہ، اس سے آپ پوچھو کہ تیرے نزدیک سب سے بری چیز کیا ہے؟ 10 سال کے بچے کو تو وہ یہی کہے گا مدرسہ یہ اسکول۔ اس کا باپ 25 سال کا ہے تو اس کے باپ سے پوچھو کہ اس بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے، تو وہ کہے گا مدرسہ یہ اسکول۔ 25 سال کے فرق میں جو چیز اس کے لیے سب سے زیادہ وہ بوجھ ہے، وہ اس کے باپ کے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ عقل تو اتنی چھوٹی ہے، یہ سوچ اتنی چھوٹی ہے۔ اس لیے اپنی عقل پر چلا، دنیا کے لوگوں کو کی عقلوں پر چلا، برباد ہو جائے۔ اس لیے حق تعالی شان اس دنیا میں ہر زمانے میں اللہ کی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ کا دین ہے۔ یہ دین حق تعالی شان نے انسانوں کو دیا، اور اس دین کی بنیادی چیز سب سے پہلے جو شروع ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ داخلہ جو شروع ہوتا ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا پھر وہ کائنات سمجھ میں نہیں آئے گا، تو نہیں سمجھ پائے گا کون کرتا ہے کون نہیں۔ لیکن جہاں تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پڑھنے کے ساتھ ہی اب تیرا راستہ کھلا۔ دین کی سب سے بنیادی یہ دین ہے میرے دوست۔ اس دین میں انسانوں کی زندگیوں کے سارے مسائل کا حل ہے۔ مسئلے کا حل کائنات کی چیزیں نہیں ہے، مسئلے کا حل انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال۔ اس لیے دنیا میں انسانوں کو یہ نظر آتا ہے اس نے میرے کو عزت دی، اس نے میرے کو ذلیل کیا، اس نے میرے کو کھانا دیا، اس نے میرے کو بھوکا رکھا، اس نے مجھے پیار سے میرے کو بلایا اور اس نے مجھے مارا۔ دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے آدمی، کائنات میں یہ نظر آتا ہے۔ لیکن حق تعالی شان نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تیری دنیا کی زندگی کو تو خوشگوار بنانا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو تو کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو میں نے اسے کہیں نہیں رکھا۔ ساری کائنات کی ساری چیزوں کا جوڑ میں نے تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال سے کیا۔ اور کہیں کچھ نہیں۔ یہ 5 فٹ کی باڈی، 5.5 فٹ کی باڈی، 6 فٹ کی باڈی، 4 فٹ کی باڈی، اس باڈی میں تیری عزت یہی سے نکلے گی، تیری ذلت یہی سے نکلے گی، تیرا سکون یہی سے نکلے گا اور تیری پریشانی یہی سے نکلے گی۔ میں نے پورے کائنات کو جوڑا ہے تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال سے، اور اس میں پورے قرآن پاک میں الف لام میم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک پورے قرآن میں ان کائنات کی چیزوں پر حق تعالی شانوں نے بحث نہیں کی۔ سونا چاندی ان پر بحث نہیں،
احکامات ہے، سونا آ جائے تو یہ کرو، چاندی آ جائے تو یہ کرو، اس پر بحث نہیں۔ پورے قرآن میں بس ایک ہی چیز ہے، اے انسان تو سچ بولے گا تو ہم یہ کریں گے، تو جھوٹ بولے گا تو ہم یہ کریں گے، تو امانت دار ہوگا تو ہم یہ کریں گے، تو خیانت کرے گا تو ہم یہ کریں گے۔ تیری زندگی میں دوسروں کی خیر خواہی ہوگی تو ہم یوں کریں گے، اور کوئی انسانیت کے نقصان دینے والا ہوگا تو ہم یہ کریں گے۔ تو صحیح دیکھے گا تو ہم یہ کریں گے، تو غلط دیکھے گا تو ہم یہ کریں گے۔ پورے قرآن میں بس یہی چیز آپ کو ملے گا، کسی انسان کی باڈی پر بات۔ اور پھر اگلے انبیاء اور اگلے بادشاہوں کے واقعات کو بیان کیا۔ تجھے کہیں دھوکہ لگ جائے کہ تو یہ سمجھے کہ بادشاہ ملک میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو کام بن جائے گا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو فرعون کو بتایا ملک کا بادشاہ تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، اور ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بادشاہت موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، باغات موجود ہے، فوجیں موجود ہے، ہتھیار موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس بادشاہ کو بحر کلثوم میں ذلت کے ساتھ میں ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام قسم پرس حالات میں، اور قسم پرس حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب۔ ہارون سونے چاندی کا مالک تھے، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ سونے چاندی سے کام بچے، اے انسان، تم یعنی میں اور آپ کو، اے انسان اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونا آ گیا، میرے ہاتھ میں چاندی آ گئی، میرے سارے مسائل حل ہو گئے، تو ایسا انسان جس کے پاس سونا چاندی اتنی تھی کہ کسی کو نہیں ملی، اس سونے چاندی والے کو حق تعالی شانہ نے سونا کے ہوتے ہوئے، چاندی کے ہوتے ہوئے اللہ نے اسے ختم کیا۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کو جتنے شعبے آج دنیا میں انسانوں کو نظر آتے ہیں، ان تمام شعبوں کی مثالیں دیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس میں تجارت نہیں، دکانیں نہیں، تجارت کی منڈیاں تھی، میں نے انہیں اجاڑا۔ قوم سبا کے پاس باغات تھے، میں نے اجاڑا۔ قوم سمود کے پاس تجارت اور صنعت اور حرفت تھی، میں نے اسے اجاڑا۔ کیوں؟ ان کی زندگی میں وہ طریقے نہیں تھے جو میں نے کیے۔ قیامت تک کے لیے سارے انسان، اکثریت پر کسی کو ناز ہے کیا ہماری میجورٹی ہے؟ قوم نوح کو بتایا، ہمارے السلام کی قوم میجورٹی میں، سب کو ختم کیا۔ طاقت کا نشہ ہے تو حق تعالیٰ شانو کہتے ہیں قوم عاد لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی قوم میں نے پیدا کی تھی کہ ایسی میں نے پیدا نہیں کی۔ لیکن حق تعالیٰ شانہ کے ایک عذاب نے، جس طریقے سے کھجور کے درخت اور تاڑی کے درخت گرتے ہیں، ویسے سروں کے بل گر گر کر خدا نے ختم کیا۔ پورے قرآن میں یہی بات ملی۔ ایک چیز یہ، تیرے بھائی تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال، اس کے انسان جو کرے گا وہیں سے نکلے گا۔ عزت کون ہمیں عزت دے سکتا ہے؟ لیکن عزت نکلے گی کہاں؟ یہ 5 فٹ کے بدن سے، اس سے عزت باہر آئے گی۔ کون ہمیں ذلیل کر سکتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عزت باہر سے نہیں آتی، عزت اندر سے نکلتی۔ سکون باہر سے نہیں آتا، سکون اندر سے نکلتا ہے۔ ورنہ اے سی کے ہوتے ہوئے، فلیٹوں کے ہوتے ہوئے، کاروں کے ہوتے ہوئے، بینک بیلنس کے ہوتے ہوئے، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے زندگی اتنی بے چین ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔
انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال، اس کے لیے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طریقے دیا ہے۔ مالدار ہو تو یہ کرو، مرد ہو تو یہ کرو، عورت ہو تو یہ کرو، بچے ہو تو یہ کرنا ہے، بڑے ہو گئے تو یہ کرنا ہے، شادی ہو گئی تو یہ کرنا ہے، باپ بن گئے تو یہ کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو عطا کیا۔ کھانا کھانا ہے تو یہ کرنا ہے، کمانا تو ایسے کمانا ہے، خرچ کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے۔ کہیں دھوکے میں مت پڑ جائیو کہ میں نے کمایا، میرا مال ہے، میں جو چاہے کروں، اس دھوکے میں مت پڑنا۔ یہ مال امانت ہے تیرے پاس، اس کی ایک ایک پائی کا حساب تجھے دے۔ جان ہماری نہیں ہے، میری جان ہے جو چاہے کروں، نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کا ایک ایک منٹ جو ہے، اس کا ایک ایک منٹ کا حساب ہے۔ میرے پاس صلاحیت ہے، آوڑت ہے، میں مالک کو ساتھ میں جو چاہے کروں، میری آوڑت، کائے کی آوڑت تیری، کہاں سے لایا تو؟ اللہ کی دی ہوئی حساب ہو، اور اس پر دنیا میں تو جیسے نتیجہ نہیں آتا، اس کے اثرات آتے، اور مرنے کے بعد اس کا بدلہ دیا جائے، صحیح یا غلط۔ زندگی سارے اسباب اللہ نے دیے۔ اب آدمی چاہے تو اسی کو مصیبت کی چیز بنا دے، اور چاہے تو اسی کو اپنی راحت کی چیز بنا دے۔ اللہ نے مال کمانے کا راستہ دیا ہے، حلال طریقے سے کما کر راحت کما لے، اور اگر نہیں تو حرام طریقے سے کما کر کے نحوست لے۔ حلال مال تیرے بچے کھائیں گے، حلال مال تیری بیوی کھائے گی، حلال مال تو کھائے گا، تیرے اعضاء اور جوارے عبادت پر چلے۔ اور حرام مال اگر تو نے خود کھایا، اور حرام مال تو نے بیوی کو کھلایا، اور حرام مال تو نے بچوں کو کھلایا، تو ان بچوں کے اندر سے فواحش و منکرات نکلیں، تیرے ہاتھ میں تو چاہیے۔ جیسے مادی اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو زہر سے بچاتے ہیں۔ ایک آدمی بھوکا تھا، اس کے گھر میں 4 بچے تھے، بیوی تھی، 4 دن ہو گئے گھر میں کوئی کھانا نہیں ملا، دونوں پریشان تھے، دیندار۔ بیوی نے کہا کہ اب تو ہمارے لیے حرام کھانا بھی جائز ہو گیا ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، جاؤ تم باہر جاؤ۔ یہ باہر گیا، گاؤں کے باہر میں کسی جگہ پر گیہوں پڑے ہوئے تھے، اچھا خاصا ٹگلا تھا، ڈھیر تھا۔ اس نے کہا میرے اللہ نے انتظام کیا، اس نے اپنے دامن میں جتنا ہو سکے اور جو ہو سکے اس گیہوں پر لینا چاہیے۔ ابھی لے رہا تھا اور ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، تو بھائی یہ مسئلہ ہے، بھائی میرے بچے بھوکے، میری بیوی بھوکی، 3 دن سے بچوں نے کچھ کھایا نہیں، تو منع کرتا ہے، کسی نے پھینک دیے، تیرے ہیں تو بھی تو نے پھینک دیے، میرے بچوں کی زندگی بچ جائے گی، مت لے یہاں سے۔ تو بھائی اے بھائی رحم تھا، رحم تھا، جو اس کے خوشامد کرنا، اور آہستہ آہستہ ڈالتا چلا گیا، بھائی معاف کر دے، میرے بچے مرے گئے۔ اس نے کہا بھائی سن، میں تیرے کو منع اس لیے نہیں کرتا کہ میرے گیہوں ضائع ہوتے ہیں، میں نے پھینکے ہیں، اور یہ گیہوں میں نے کھیت میں ڈالنے کے لیے اپنے گھر میں اس کو بنایا، اور اس کے اندر میں زہر ملا ہوا، میں تیری ہمدردی میں تجھے منع کرتا ہوں، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اگر تو لے جائے گا تو ابھی تو بچے زندہ ہے، تیری نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے مریں گے، کیا کرے گا وہ آدمی؟ کیا کرے گا؟ لے جائے گا؟ فوراً اپنے دامن کو
بھوکے ہیں 4-4 دن کے بچے، لیکن یقین ہے رات دن دنیا میں دیکھتا ہے کہ بچہ یا بڑے زہر کھائیں گے تو تڑپ تڑپ کے مریں گے. جتنا اس باپ کو زہر پر یقین ہے، اس سے زیادہ میرے دوستو حرام کا مال بچوں کے پیٹ میں ڈالنا اور حرام کا مال بیوی کے پیٹ میں ڈالنا زہر سے زیادہ بڑی عداوت. مت سمجھو کہ ہم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو پیٹ پہ غذا جاتی ہے انسان کے اعضاء اور جوارح اسی پر چلتے ہیں. اللہ نے دین دیا، ساری چیزیں راحت کے لیے ہے، ہم اسے برباد کرتے ہیں اپنی کم عقلی میں. اب نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے. نکاح جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے. کچھ گھنٹے ہوں گے پانی کی ضرورت پڑے گی، کچھ گھنٹے ہوں گے کھانے کی ضرورت پڑے گی. ایسے ایک عمر ہو گئی تو نکاح اس کی ضرورت ہے. لڑکے کی اور لڑکی کی دونوں کی ضرورت ہے. نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ نکاح کیوں کیا ہے؟ نکاح کی بنیاد قرآن جو بتا رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جوڑا جو ہے وہ ہر ایک اپنے جوڑے کے پاس اسے سکون ملے. نکاح سے سکون ملے گا. دنیا بھر کا تھکا ہوا پریشان حال آدمی اپنے گھر میں داخل ہوگا، اپنے جھونپڑے میں داخل ہوگا، جھونپڑے کو دیکھ کے اسے سکون مل جائے. گھر میں کھانے کو لمبا چوڑا نہیں ہے، صبح سے مزدوری کرنے گیا ہے، درخت کاٹنے گیا ہے، شام کو دیر سے آیا اور دور سے بیوی بیٹھی ہوئی، ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں. نکاح ہے، نکاح ہے. اس بیوی کی زبان سے اتنا جملہ اگر نکل گیا، ارے کہاں رہ گئے تھے میں تم سے انتظار کر رہی ہوں، آدھا تھکان اس جملے پر اس کا اتر جائے. سکون کی چیز بنایا. اور پھر اس کا اگلا جملہ کہ میں نے پانی تیار رکھا ہے نہا لو اور پھر چولہے کے پاس آ جاؤ میں روٹی بناتی ہوں کھا لو. جہاں فارغ ہوا تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا. وہ کسی تندور پر اسے وہ سکون نہیں ملے گا، کسی ہوٹل میں نہیں ملے گا. بیوی کو حق تعالی شانہ نے شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے سکون کی چیز بنایا. لیکن اس نکاح کو نکاح کے طریقے پر کیا جائے، اسی نکاح کو اپنی من مانی سے کیا تو جو سکون کی چیز تھی اس کو قومی رواجات، پیسے کا جوڑ، مال کا گھمنڈ، اس کے ذریعے سے اس نکاح کو کی برکتوں کو ختم کر. تو بہو ہے، بچی بھی گھر میں، بیوی بھی گھر میں آ گئے، بیٹی کا شوہر بھی اس کے پاس چلا گیا. پھر اس کے اندر میں جو آنے کے راستے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے تھے اور جہاں سے سکون آتا تھا وہ تو تم نے ایک ایک کر کے ختم کر دیا. انہیں کسی سے نہیں پوچھا بھیا، انہیں تو اپنا آئیڈیل یہودی کو بنایا، انہیں تو اپنا آئیڈیل عیسائی کو بنایا. تو تم ان کے راستے پر چلا، وہ بینڈ بجاتے ہیں میں بھی بجاؤں گا، وہ نچے ننگے ناچتے ہیں میں بھی ناچوں گا. دنیا کی ایسی قومیں کی جن کے پاس میں کوئی رہنما نہیں ہے، اس کو تم نے اپنا آئیڈیل بنایا. دنیا کی قوموں کی سوچ کی بنیاد پر چلا تو اپنے لڑکے یا لڑکی کا جو
منگنی کرنے گیا, کیا بنیاد تھی تیری؟ کس بنیاد پر تو نے اس لڑکی کو چھانٹا اور کس بنیاد پر تو نے اس لڑکے کو چھانٹا؟ اپنے نبی کے مشورے پر تو چلا نہیں تو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی امت کو بات تو کیا مشورے دے گا. سرکار نے اپنی امت کو سمجھایا تنکح المرأۃ لاربع, کسی عورت کا نکاح, عورت کا انتخاب 4 بنیادوں پر ہوتا ہے, سگائی کرتا ہے. لحسبھا, یعنی خاندان اونچو ہو جو ہے, نسب نسب, باقی اس میں کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں, بڑے نسب کی ہونی چاہیے. لحسبھا ولجمالھا, اور کچھ لوگوں نے نہیں خوبصورت ہونی چاہیے. اس کے اعضاء جانوروں جیسے ہونے چاہیے. ارے بھائی, ماں آ کر بیٹے سے, آج کے زمانے میں کیا بیٹے, میں نے دیکھا تو اس کی آنکھیں جو تھی وہ ہرنے جیسی, کیا کہوں تو, اور اس کی گردن تو کھلا, یعنی جانوروں جیسی آنکھ, جانور جیسی کھلا. تم نے بنیاد بنائی ہے خوبصورتی کی, باقی کیا چاہیے اطمینان, وہ تو تم نے کہا مانگا ہے. تیسری بنیاد ہے مال, کالی کلوٹی ہو مال لے کر آئے. اور چوتھی بنیاد ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ولدینھا, اور بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں دین کی بنیاد پر. بھائی دلہا کیسا بھی ہو بیٹا, باقی دیندار ہونا چاہیے, لڑکی سب دیندار ہونی چاہیے. سب کچھ ہے اس کے بعد ڈگری, سب کچھ, ان کی دینداری نہیں. اب چوتھی جو چیز دین کی بنیاد پر, اب اللہ پاک اپنے نبی, اپنی امت کو, اللہ کے نبی بہت پیار سے مشورہ دیتے ہیں کہ ان چاروں میں سے تو کس کو چنے گا. فاظفر بذات الدین, دین والی بلائی. یاد بتائیں, ہم نے نکاح کے مقصد کو بھول گئے. دنیا کی قوموں کے نزدیک یہ ہے کہ صاحب اپنا نام بلند کرنے کے لیے مال خوب خرچ کرو. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ تسکروا الیہا, تمہیں ایک دوسرے سے سکون چاہیے تو تمہارے نکاح میں برکت چاہیے. برکت, خالی برکت کا معنی جو ہے نا وہ ہمارا اردو لفظ متحمل نہیں, اس کا جواب اس میں نہیں ہے, کوئی لفظ ہی نہیں. برکت خالی اس کو نہیں کہتے کہ 2 کا کھانا 4 نے کھا لیا اور 4 کا کھانا 10 نے کھا لیا. نہیں, کسی بھی چیز میں برکت آنے کے معنی جس چیز کو جس کے لیے لایا ہے وہ اس کا نفع حاصل کرتا. بیوی ایک لایا ہے سکون کے لیے, بیوی کو, اور بیوی نے شوہر کو پسند کیا ہے سکون کے لیے, یہ ہے اس کا. اور یہ کہاں ملے گی؟ ورگوڑوں میں, فوٹو میں, یہودیوں کے نقلوں میں. مال دیا ہے اللہ نے تو جو چاہے کرے گا, اور رب کچھ بھی کرے گا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معروف. پوری امت کو بتا دیے 2 جملوں میں, بڑے سب سے بڑا برکت والا نکاح, برکت والا نکاح ایسرہ معروف, کم سے کم جہاں خرچ ہوگا اس میں اللہ برکت ڈالے. میرے نبی کی کیوں کہتے, اور ہم نے میرے بھائی, یہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے. جیسی کرنی ویسی برنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مارے تو مر کے دے. شکایتیں مت کرو اولادوں کی, اور اولادوں شکایتیں مت کرو ماں باپ کی, اور شوہروں بیویوں کی شکایت مت کرو, اور بیویوں شوہروں کی شکایت مت کرو. ہم نے جس راستے کو چنا ہے وہ راستہ کاٹے والا.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھولوں والا راستہ دے کر گئے ہیں. زندگی کے جس شعبے میں دین لاؤ گے دنیا میں سکون ملے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ملے گی. اس کے لیے یہ محنت ہے. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے.